السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، مضمون ہمارا مطالعہ پاکستان جماعت نہم، لیکچر نمبر 1 ہے، باب اول، پاکستان کی نظریاتی اساس۔ یہ ہمارے باب اول کا نام ہے اور اس کے عنوانات میں نظریے کی تعریف، معنی و مفہوم، یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ جب ہم نظریے کی تعریف اور معنی و مفہوم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نظریہ کہتے کس چیز کو ہیں۔ اب دیکھیں، نظریہ اور یہ لفظ، اس کا استعمال ہم بہت زیادہ الگ الگ انداز سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، میرا نظریہ یہ ہے، میں اس نظریے کو مانتی ہوں، میں اس نظریے کو نہیں مانتی۔ تو دیکھیں، در حقیقت جب ہم اس لفظ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کون سی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے اور جس کو ہم لانا چاہتے ہیں آگے۔ تو طالبات، وہ لفظ، وہ چیز، وہ بات جس کو ہم لانا چاہتے ہیں آگے، وہ دراصل کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی شے کے بارے میں ہمارا تصور ہوتا ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے۔ اب اور اسی کو ہم نظریہ کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر تصور اور ہر خیال نظریہ کہلاتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ نظریہ یعنی آئیڈیالوجی فرانسیسی زبان کا لفظ اور یہ تصورات کا علم ہے۔ اب یہاں یہ بات کہ کوئی بھی خیال، کوئی بھی تصور نظریہ بنتا کیسے ہے، تو دیکھیے کہ جب تصورات کی باقاعدہ اور منظم شکل، اب باقاعدہ اور منظم شکل یعنی جو ہماری زندگی اور ہماری ثقافت سے متعلق ہوتی ہے، گویا زندگی یا ثقافت کے بارے میں تصورات کی باقاعدہ اور منظم شکل کا نام نظریہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے اب یہاں مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا خیال یہ ہے۔ اب کیا خیال کہ جیسے دیکھیے کہ باقاعدہ طور پہ یہاں ہم جو ہے وہ تحریک پاکستان کی مثال لیں گے کہ خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے، اب دیکھیں یہاں طالبات، آپ 8 کلاس میں جو ہے وہ اتنا تو پڑھ چکی ہیں، لہٰذا آپ کے علم میں ہے کہ میں اگر علامہ اقبال کا نام لے رہی ہوں اور ان کے خطبہ الہ آباد کی تو کس طرف میرا اشارہ ہے۔ تو یہاں ہم خطبہ الہ آباد کی جو ہے وہ مثال لیں گے کہ وہاں علامہ اقبال نے مسلمانوں کی فلاح کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جو شمال مشرقی یعنی جو موجودہ پاکستان موجود ہے، یہ اور مغربی، یہ مل کے ایک مسلم ریاست تشکیل دیں گے۔ اب دیکھیں، یہ ان کی سوچ، یہ ان کا خیال، لیکن یہ ایک ایسی سوچ ہے، ایسا خیال ہے جس کو باقاعدہ طور پہ منظم شکل یعنی عملی طور پہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے اس تصور کو حاصل کرنے کے لیے جو نظریہ قائم کیا وہ نظریہ پاکستان تھا، اور پھر اس نظریہ پاکستان کے تحت جد و جہد کی گئی اور اس سوچ، اس خیال کو کہ ایک اسلامی ریاست جنوبی ایشیا کے مسلمان ہندوؤں سے علیحدہ حاصل کریں، تو دیکھیے کہ آج جو ہے وہ پاکستان کی صورت میں موجود ہے۔ تو اس طرح طالبات، ہم نے کیا جو ہے وہ اس میں سیکھا ہے کہ نظریہ کسی بھی خیال، کسی بھی تصور کو جو ہے وہ کہتے ہیں، لیکن وہ خیال، وہ تصور جس کو عملی طور پر ایک کسی باقاعدہ اور منظم شکل میں لایا جا سکے اور وہ ہماری زندگی اور وہ ہماری ثقافت سے جو ہے وہ متعلق ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نظریہ۔ اب دیکھیں کہ نظریہ کیا ہر فرد کی بات جو ہے وہ نظریہ کہلانے کے لائق ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے ہم اس کی وضاحت اس طرح دیں گے کہ کوئی بھی نظریہ کسی اعلیٰ و مؤثر ذہن کا حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اعلیٰ اور مؤثر ذہن کا حاصل کہ آپ فوراً جو ہے وہ اپنے ذہن میں جو ہے وہ بھی جو علامہ اقبال کی مثال آپ کو دی گئی تھی وہ لے کر آئیے کہ دیکھیے کہ اب علامہ اقبال اگر کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے سیاسی مسائل کا حل یہ ہے کہ مسلمان اپنے لیے ایک علیحدہ ریاست قائم کریں، تو دیکھیں کہ اب اتنی بڑی بات کہنے والا کوئی عام انسان تو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جب ہم علامہ اقبال کے بارے میں جانتے ہیں تو دیکھیں کہ انہیں
شاعر مشرق کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے ہی مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور بیدار کیا۔ اب یہ ان کے اعلیٰ اور مؤثر یعنی لوگوں پر اثر انداز ہونے والے ذہن کی نشاندہی ہے، اور یہ نظریہ ایسے ہی لوگ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ نظریہ یعنی کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اختراع یا ایجاد، اب کس طرح سے کہ دیکھیں آج ہمارے پاس جتنی بھی سائنسی چیزیں موجود ہیں وہ کسی نہ کسی ایجاد کا جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ اب یہ جو ایجاد ہے وہ کسی نہ کسی نظریے کا جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ اب اس کے بعد الہامی رہنمائی، اب دیکھیں الہامی رہنمائی کہ یہاں پھر ہم خطبہ الہ آباد میں اگر علیحدہ ریاست کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیے کہ یہ علامہ اقبال کے ذہن میں یہ خیال کہاں سے آیا۔ اب اس خیال کے لیے ہم آتے ہیں الہامی رہنمائی کرنے میں جو ہماری جو ہے وہ مذہبی کتاب قرآن حکیم ہے، کہ دیکھیے اس کے اندر کتنا واضح طور پہ لکھا ہے، اے کافروں تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اب جب یہاں یہ بات علیحدگی کی جو ہے وہ کر دی گئی ہے تو اس سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ جب دین علیحدہ ہے تو پھر دین کے نفاذ کے لیے سرزمین بھی علیحدہ ہونی چاہیے۔ اب یہ وہ الہامی رہنمائی تھی جس نے اعلیٰ اور مؤثر ذہن تک رسائی جو ہے وہ حاصل کی۔ اب یہاں طالبات یقینی طور پہ آپ کو نظریے کی تعریف، معنی و مفہوم کی اچھی طرح سے جو ہے وہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اب آپ خود مثال میں کہ کون سا خیال، کون سا تصور ایسا ہے کہ جس کو آپ نظریہ جو ہے وہ سمجھتی ہیں وہ تحریر کیجئے، یعنی تقریباً جو ہے وہ 3 سنٹینسز جو ہے وہ ایسے بنائیے جس سے آپ کو خود لگے کہ ہاں یہ خیال ایسا ہے کہ جس پہ سب لوگ متفق ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نظریے کی جب ہم بات جو ہے وہ آگے کرتے ہیں کہ اب کسی بھی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے، اسے منظم شکل دینے کے لیے لوگوں کا متفق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، عملی جدوجہد کے لیے متفق ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے جب آپ یہ تحریر کریں گی نا تو پھر آپ کو جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پہ نظریہ بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گی۔ اب یہاں ہم آتے ہیں سبق کے مختصر سوالات پہ۔ اب یہ دیکھیں جب ہماری تعارفی کلاس ہوئی تھی اور اس میں ہم نے امتحانی پرچہ جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا تو اس کے اندر بتایا تھا کہ پہلا جو ہے وہ کثیر الانتخابی حصہ ہوتا ہے اور دوسرا حصہ مختصر سوالات کا ہے، لہٰذا ہم اپنے کام کا آغاز مختصر سوالات سے کرتے ہیں۔ اور یہ مختصر سوالات میں ایک بات جو مشترک ہے یعنی جو ہے وہ کیا کامن ہے کہ 4 جملے، کہ ہر سوال کا جواب جو ہے وہ آپ نے 4 جملوں میں جو ہے وہ تحریر کرنا ہے۔ اب یہاں پہلا سوال جو ہم نے ابھی ٹاپک پڑھا ہے اپنا نظریہ، اسی سے ہی متعلق ہے کہ نظریے سے کیا مراد ہے، 4 جملوں میں تحریر کریں۔ اب اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہوگا طالبات کہ آپ سب سے پہلے سینٹرل ہیڈنگ ڈالیے نظریہ، اب اس کے بعد یہ والا جو سنٹینس ہے کہ نظریے پر 4 جملے درج ذیل ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح وہاں یہ ہے کہ 4 جملے، ابھی میں نے لفظ کامن کا لفظ استعمال کیا تھا، تو یہاں پہ بھی یہ سنٹینس لکھنا آپ نے لازمی ہے۔ اب ہر سوال کے جواب میں یہ سنٹینس آپ نے لکھنا ہے کہ یہاں فرض کیجئے کہ آپ سے کچھ اور بھی پوچھا گیا ہے تو آپ نے وہ ہیڈنگ لکھ کے پر 4 جملے تحریر کریں، تو یہاں نظریے پر 4 جملے درج ذیل ہیں۔ اب یہ کرنے کے بعد اب دیکھیں یہ میں نے یہاں پر ہیڈنگ جو ہے وہ لکھ دی ہیں چاروں۔ پہلی تصورات کی منظم شکل، نمبر 2 نظریے کا قیام کہ نظریہ کون لوگ قائم کرتے ہیں، انسانی زندگی کا نظام کے نظریے سے ہوتا کیا ہے، کون سی چیز وجود میں آتی ہے، تسلیم شدہ شکل کہ کوئی وہی خیال، کوئی سوچ ایک تسلیم شدہ شکل معاشرے میں کیسے حاصل کرتی ہے۔ اب دیکھیں اس کے لیے یہاں نوٹ جو ہے وہ تحریر کر دیا گیا ہے کہ اس سوال کا جو جواب ہے وہ صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے۔ اب صفحہ نمبر 5 پہ جب آپ دیکھیں گی تو یہ آپ کے سبق کا پہلا صفحہ ہے اور یہ سارا جتنا بھی ایکسپلینیشن آپ کو جو ہے وہ دیا گیا ہے وہیں سے جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور اس لیے اب آپ نے ہر جتنی بھی ہیڈنگز ہیں ان کی وضاحت کے لیے کہ اب یہاں پہ آپ کی ہیڈنگ ختم ہوگی، یہاں سے آپ نے ایک جملہ تحریر کرنا ہے، پھر یہاں پہ یہ آپ کی ہیڈنگ ختم ہوگی، ایک جملہ تحریر کرنا ہے، اب یہ والی ہیڈنگ پھر جملہ، اور اس طرح کر کے یہ چاروں مکمل کرنی ہے۔ اور یہ کام آپ فل اسکیپ پیپر پہ کریں گی اور اس پہ جو آپ ہیڈنگ ڈالیں گی وہ اسائنمنٹ کی ڈالیں گی، اور باقاعدہ طور پہ پہلے ٹائٹل پیج آپ کا جو ہے وہ بنے گا کہ پاکستان کی نظریاتی اساس،
اور پھر اس کے بعد یہ والی ہیڈنگ ڈالیے گا سبق کے مختصر سوالات، اور پھر سوال نمبر 1 سے اپنے کام کا آغاز کیجیے گا۔ اب یہاں ہمارا لیکچر نمبر 1 جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔